المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد وآل محمد. ویسے تو اچھا تو تبھی لگتا ہے کہ جب ذاکر اور سامع آمنے سامنے ہوں، لیکن یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ آگے آ جائیے، پتہ نہیں کس کو بیچارے کو کمر میں کیا تکلیف ہو ہم کہہ دیں، تو وہ بات مناسب نہیں ہے. چلیے اتنے لوگ ہیں، کافی ہے انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، حضرت حق جل وعلا کا ارشاد گرامی ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کل گفتگو یہاں سے شروع ہوئی کہ ہمارے سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار تقوی کے اوپر ہے. اگر ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے تو ہمارے چاہے جیسا عمل ہو وہ عمل بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن بھی کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ پھر تقوی کہتے کس کو ہیں، تو اس میں امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا ارشاد مبارک کہ جب کسی نے پوچھا حضرت سے کہ مولا تقوی کا مطلب کیا ہے، حضرت نے فرمایا لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے. تو تقوی کا خلاصہ امام کے فرمانے کے مطابق یہ ہوا کہ اصل تقوی نام ہے واجب چھوٹنے نہ پائے اور گناہ پر عمل نہ ہونے پائے. اس پر ساری گفتگو تھی. ایک بات جس سے آج دھیرے دھیرے میں اپنی منزل پر چلوں گا، یہ بھی کل عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ تم کو پڑھائے گا، اللہ تم کو تعلیم دے گا. لیکن یہ کب ہے؟ جب تمہارے اندر تقوی ہو. اور تقوی ایک بات یہ فائنل ہو گئی کل کی گفتگو سے، جو لوگ نہیں تھے وہ بھی سن لیں، کہ واجب نہ چھوٹے اور گناہ پر عمل نہ ہو. اگر ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے رہیں گے اور واجب پر عمل کرتے رہیں گے تو یہ حدیث نہیں قرآن کا وعدہ ہے کہ ہم تم کو پڑھائیں گے. اب سوال یہ کیا یہ چیز ممکن ہے کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے؟ قرآن جب پڑھیے گا تو قرآن میں آپ کو اس طرح کی باتیں ملیں گی. انبیاء کتنے ہیں سر؟ 1,24,000. ان انبیاء میں رسول کتنے ہیں؟ 313. اس میں اولو العزم کتنے ہیں؟ 5. اس میں کتاب والے کتنے ہیں؟ 4. تو 1,24,000 میں جو ٹاپ 4 کے انبیاء ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4. ان ٹاپ 4 میں ایک نام ہے جناب موسیٰ کا. موسیٰ ہے نا؟ تو موسیٰ اولو العزم ہے، موسیٰ رسول ہیں، موسیٰ صاحب کتاب ہیں. تو ٹاپ 4 میں آئے نہیں آئے؟ 1,25,000 میں جو 4 گنتی کے ہیں بڑے سب سے، اس میں ایک موسیٰ ہے. قرآن پڑھیے آپ. قرآن نے کہا موسیٰ ذرا چلے جاؤ، میرا ایک بندہ ہے، آتیناہ من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے. یہ قرآن میں ہے. اور حضرت موسیٰ گئے، مجھ کو پوری داستان نہیں پڑھنی، حضرت موسیٰ گئے
اور جانے کے بعد 2 ہی 3 بار میں وہاں سے واپس بھی کر دیے گئے. تو ایک کا مطلب یہ ہوا کہ بقول قرآن کے ہم بھی کچھ لوگوں کو علم دیتے ہیں, ہم کچھ لوگوں کو بولیے پڑھاتے ہیں. دیکھیے قرآن جو ہے نا, اگر آدمی دل سے پڑھے تو ہر چیز اس میں ہے. وہ کون صاحب تھے جن کے پاس موسیٰ کو بھیجا گیا؟ جناب خضر. سوال, خضر نبی ہے کہ نہیں ہے؟ سوال یہ ہے نا کہ تو ٹاپ 4 میں تو جناب خضر کا نام آتا نہیں اگر آپ کے بقول آئیں. چلیے صاحب 1,24,000 کے نام نہیں معلوم ہے ہم کو, ہو سکتا ہے اس میں ہو, لیکن یہ 4 جو سب سے بڑے ہیں اس میں تو خضر کا نام نہیں ہے نا. نہ صاحب کتاب ہے, نہ صاحب شریعت ہے. ہمارے یہاں علماء میں یہ بحث ہے کہ کیا واقعاً جناب خضر نبی تھے یا نبی نہیں تھے. اکثر بزرگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جناب خضر نبی نہیں تھے, اللہ نے ان کو الگ سے علم دے رکھا تھا. یہ بھی ایک طرح کی علامت ہے تاکہ کل کو اگر یہ ہو کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها, کہاں سے پڑھ کے آئے؟ جواب اللہ نے پڑھایا. کہا انبیاء کا نبی کی بات نہیں, خضر کو دیکھ لو. اسی لیے یہ واقعہ ہے کہ غیر نبی کو بھی اللہ وہاں سے پڑھا کے بھیج سکتا ہے. صلوات, غور فرما رہے ہیں آپ نے؟ دیکھیے کچھ چیزیں بلا وجہ نہیں ہوتی. بہت اچھا پڑھ رہے تھے آپ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جناب عیسیٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ جو بتا دے اس کو $500 میں دوں گا. بولیے, آپ کو پتا ہے سر؟ کسی کو معلوم ہے؟ آپ نہیں سر. جناب عیسیٰ کے والد تھے ہی نہیں تو نام کیا بتائے گا کوئی؟ کیوں والد نہیں تھے؟ اب دوسرا سوال, تو جواب کیا دیا جاتا ہے؟ جناب مریم معصومہ تھی. ٹھیک, اس زمانے میں کوئی معصوم نہیں تھا تو جناب مریم کی شادی کس سے ہوتی؟ لہٰذا اللہ نے ان کو بغیر باپ کے بیٹا عطا کر دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کوئی معصوم نہیں تھا, مجبوری تھی, اس لیے اللہ نے ان کو بیٹا دے دیا. یہ مجبوری کہاں جاتی ہے؟ سوال یہ ہے. اللہ تک نا, کیا اللہ جو خدا فاطمہ کے لیے علی جیسا خلق کر سکتا ہے وہ خدا مریم کے لیے ایک معصوم پیدا نہیں کر سکتا تھا؟ تو اگر مجبوری کہتے ہیں آپ, یہ تو اللہ کی مجبوری ثابت, تو اس کا مطلب مریم کی جو شادی نہیں ہوئی وہ مجبوری کی بنیاد پر نہیں تھی. تب کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی مصلحت الہی کی بنیاد پر. کیا مصلحت؟ اب سنیے آپ کہاں جا رہا ہے, قرآن پڑھے آدمی تو. مصلحت الہی یہ ہے, بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہوگا, بغیر شادی کے بیٹا پیدا ہوگا, ہنگامہ ہوگا, شور مچے گا, اعتراض ہوگا. ہم عیسیٰ سے کہیں گے بولو, اور جب عیسیٰ بولیں گے اس کو ہم رکھیں گے قرآن میں, تاکہ کل کو اگر کوئی یہ اعتراض کرے روایات پڑھنے کے بعد کہ صاحب جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی آپ لوگ کہتے ہیں علی نے تورات سنا دی, زبور سنا دی, قرآن سنا دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ جا کے قرآن پڑھ لو, سمجھ میں آ جائے گا. صلوات بر محمد, غور فرما رہے نا. تو قرآن ایک ایک حرف معجزہ ہے, ایک ایک لفظ معجزہ ہے. میں ادھر نہیں جانا چاہتا, میں دھیرے دھیرے شہزادی پر آنا چاہتا ہوں. تو خلاصہ کلام یہ کہ قرآنی روح سے اگر دیکھا جائے تو اللہ چاہے تو بچہ بول بھی سکتا ہے, اللہ چاہے تو نان پیغمبر کو اپنے پاس سے الگ سے علم دے سکتا ہے. اب یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ خالی ان لوگوں کی بات نہیں ہے, تم بھی اگر تقوی اختیار کر لو تو ہم تم کو بھی دے سکتے ہیں. صلوات. اب یہاں سے آئیے دھیرے دھیرے, میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھوں گا. تو کیا جملہ ہے قرآن کا؟ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. تقوی اختیار کرو, اللہ تم کو بولیے پڑھائے گا. پھر ذرا سا فرمائیے واٹس میننگ آف تقوی؟ جو آدمی گناہ نہ کرے. کہ صاحب اللہ کیسے پڑھا سکتا ہے؟
میں نے کہا بہت سے علوم وہ ہیں کہ جو کسی کالج میں پڑھائی نہیں جاتے، کسی اسکول میں پڑھائی نہیں جاتے، وہ خدا جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک علم ہے جسے کہتے ہیں تعبیر خواب۔ کس کتاب میں ملے گی آپ کو؟ جواب کتابیں ہیں، میں نے کہا میرے پاس بھی ہے، ایسا نہیں کہ، لیکن روز آدمی نیا نیا خواب دیکھتا ہے، تو نئی نئی تعبیر کہاں سے لائیے گا؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ عطا۔ اور میں نہ نبی کی بات کر رہا ہوں، نہ امام کی بات کر رہا ہوں، نہ معصوم کی بات کر رہا ہوں، جنرل ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے، اس کے دو ایک قصے سناتا ہوں، پھر آتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ گناہ سے بچو اپنے کو، مگر بولی ایک آدمی ہے جن کا نام بہت آتا ہے تعبیر خواب میں، جن کا نام ہے محمد ابن سیرین۔ کیا نام ہے؟ بولیے، محمد ابن سیرین۔ ان کے تو ایک نمونے سن لیجئے خواب کے، تب پوچھتا ہوں آپ سے کہاں کتاب میں ملے گا۔ نمبر ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جناب میں نے خواب دیکھا ہے کہ مومنوں کے منہ میں تالا لگا رہا ہوں۔ بتائیے کس کتاب میں ملے گی تعبیر یہ؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مومنوں کے منہ میں۔ ابن سیرین نے ایسے ہی سر جھکایا، سر اٹھایا، کہنے لگے تم اذان دیتے ہو کیا؟ کہا جی ہاں، رمضان کا مہینہ تھا۔ کہا صبح کی اذان ٹائم سے پہلے دے دیتے ہو، مومنین منہ میں تالا لگ جاتا ہے۔ یہ چیز آدمی کہاں سے لائے گا؟ کس کتاب میں ملے گی؟ یہ وہ ہے جو خدا آتا ہے۔ ایک جگہ تو ایسا کہ دو آدمی آئے تھوڑے فاصلے پر اور دونوں نے سیم خواب دیکھا تھا، محمد ابن سیرین نے دونوں کو الگ الگ جواب دیا۔ اتفاق سے پہلی بار بھی ایک جو بیٹھا تو وہی دوسری بار بھی تھا۔ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جناب محمد میں نے خواب دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں۔ کیا؟ محمد ابن سیرین نے دیکھا اس کو غور سے، کہنے لگے انشاءاللہ تم حج پہ جاؤ گے۔ تعبیر ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک آدمی اور آتا ہے، تب بھی یہ صاحب بیٹھے تھے وہاں جو پرسوں تھے۔ اس نے کہا جناب میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں۔ تو 4 دن پہلے کیا جواب دیا تھا تم؟ اس نے کہا جناب میں نے خواب دیکھا ہے میں اذان دے رہا ہوں۔ انہوں نے اس کو دیکھا کہ تم چور ہو۔ اب بتائیے آپ، خواب ایک ہے نا، سیم، الگ الگ تعبیر، یہ کس کتاب میں پڑھائی جائے گی؟ تو اس نے کہا صاحب اب سمجھ میں نہیں آئی بات، آپ نے اس دن اس سے بھی کہا خواب دیکھا تھا، اس نے اذان دے رہا ہوں، آپ نے کہا حج پہ جاؤ گے، یہ بھی کہہ رہا میں نے خواب دیکھا اذان دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے چور ہو تم۔ کہ دونوں جواب میں نے قرآن سے دیا ہے۔ اصل تو مصیبت یہاں آئی، دونوں چیز میں نے کہاں سے کہی ہے؟ قرآن سے۔ کہ مثلاً کہ جب اس نے آ کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، تو اچانک میرے ذہن میں وہ آیت آ گئی۔ اذان مانے کیا ہے؟ اذان مانے پکارنا، اذان مانے چلانا، اذان مانے آواز دینا، مؤذن چلانے والا، پکارنے والا۔ ہو گئی بات۔ کہنے جب اس نے آگے کہا تو مجھ کو قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی۔ کون سی؟ جب جناب ابراہیم اور اسماعیل کعبہ بنا چکے تو اب قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ تو جیسے ہی اس نے کہا کہ صاحب میں نے اذان دیا ہے، خواب دیکھا ہے اذان دے رہا ہوں، میرے ذہن میں کلک کر گئی یہ آیت وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ میں نے کہا تم حج پہ جاؤ گے، اور یہ بھی قرآن سے ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب 2-4 منٹ رکنا پڑے گا، تب سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ تو اذان کے معنی سمجھ گئے۔ جناب یوسف کا نام سنا ہے آپ نے؟ بھائیوں نے کیا کچھ بدماشیاں کی ان کے ساتھ، کیا کچھ شرارتیں کی ان کے ساتھ، کنویں میں ڈال دیا، پھر اس کے بعد بیچ دیا، یہ سب سنا ہے نا۔ آخر کار یوسف کہاں پہنچ گئے؟ عزیز مصر، پرائم منسٹر ہو گئے۔ ان کے زمانے میں قحط پڑا، وہ سارا انتظام انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کر رکھا تھا۔ قحط پڑا، اب ان کے پاس چونکہ موجود ہے مال تو انہوں نے نکال کے جو ہے وہ بیچنا شروع کیا گورنمنٹ نے۔ دوسرا کوئی ہوتا، انصاف سے بتائیے، جیسے ہی پرائم منسٹر ہوئے تھے سب سے پہلے سپاہیوں کہتے جاؤ کنعان اور 10 بھائیوں کو پکڑ لاؤ، کرتے نہ کرتے، لیکن اللہ والوں کلرز کیا نا، اللہ والوں کا مزاج ہی اور ہوتا ہے۔
اب یہ اس ٹینشن میں ہے کہ ساری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، اگل بغل کے ملکوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، گیہوں کہیں نہیں ہے، تو پتہ نہیں میرے گاؤں والے کیا کر رہے ہوں گے۔ دین یہ سکھاتا ہے چاہے جتنے بڑے ہو جاؤ اپنا گھر مت بھولو، اپنا خاندان مت بھولو، اپنا گاؤں مت بھولو۔ پتہ نہیں میرے گھر والے کیا کر رہے ہوں گے، میرے بھائی لوگ کہاں سے کھا رہے ہوں گے، بڑے ٹینشن میں ہیں۔ تو ادھر جو فلسطین والا بارڈر تھا، کنعان جو گاؤں تھا ان کا جناب یوسف کا، ادھر جو اس بارڈر پہ جو سپاہی تھے ان کو بلایا، کہا دیکھتے رہو اگر 10 بھائی 11 بھائی ایک ساتھ تم کو دکھائی دیں ادھر سے پکڑ لو۔ اور ظاہر ہے وہاں بھی آفت تھی ہی، تو خبر چلی کہ صاحب مصر میں کنٹرول ریٹ میں گیہوں مل رہا ہے، یہ لوگ چلے، پکڑے گئے، لا کے یوسف کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے یوسف نے پہچان لیا، یوسف 7 سال کے تھے، یہ سب جوان تھے، یوسف نے پہچان لیا، وہ لوگ نہیں پہچان پائے۔ کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا صاحب جو ہے وہ کنعان سے۔ آپ جانتے ہوں گے یعقوب پیغمبر کا نام، تو اب بھائی ہیں؟ جی ہاں لیکن حکم خدا ہے ظاہر مت کرو۔ جی ہاں۔ کہنے لگے تو آپ لوگ کتنے بھائی ہیں؟ کہنے لگے صاحب تھے تو ہم لوگ 12 بھائی۔ اب یوسف کے سامنے بیان ہو رہا ہے، تھے تو ہم لوگ 12 بھائی۔ کہ تو آئے تو تم لوگ 10 ہی ہو۔ کہنے لگے وہ ایک بھائی ہمارا تھا، اس کو لے گئے تھے ہم لوگ جنگل میں کھیلنے ویلنے کے لیے، وہ بھیڑیا کھا گیا۔ یوسف کے منہ پہ جھوٹ۔ جناب یوسف نے ظاہر نہیں کیا، کہا اچھا چلو ایک بھائی مر گیا تمہارا، تب تو 11 بچے؟ کہا جی ہاں۔ کہا تو 10 کیوں آئے ہو؟ کہا اس میں وہ بھائی جب مر گیا تو دوسرے والے سے جو اس سے چھوٹا تھا، ابا کو زیادہ محبت تھی تو اب وہ جانے نہیں دیتے کہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آج گیہوں لے لیجئے، اب کی بار جب آئیے گا تو اس کو چھوٹے والے کو لے کے آئیے گا۔ وہ جو چھوٹا والا تھا وہ جناب یوسف کا سگا بھائی تھا، ماں باپ ایک تھے۔ یہ بقیہ جو 10 تھے باپ ایک ہے، مائیں الگ الگ ہیں، یہ دونوں سگے بھائی تھے، تو بھائی کی محبت۔ کہا جائیے آئندہ آئیے گا تو اس کو لے کے آئیے گا۔ چلے گئے وہ لوگ، جناب یعقوب تیار ہی نہ ہو، بہرحال ہاتھ پیر جوڑ ووڑ قسم وسم کھا کے صاحب اب کی گڑبڑ نہیں ہوگا، اب کی حفاظت لے کے آئے، پہنچ گئے۔ جناب یوسف اس چھوٹے بھائی کو لے کے کنارے پہنچے، پہچانتے ہو؟ ورنہ میں یوسف ہوں۔ بہرحال دونوں بھائی ملے، روئے ہوئے، کہنے یہ بتاؤ رکو گے ہمارے پاس؟ کہاں رکیں گے؟ کہا تو پھر ٹینشن مت لینا، تم کو روکنے کے لیے میں جو کروں گا گھبرانا مت۔ ہو گئی بات، نکل آئے۔ بنی اسرائیل کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چور پکڑا جائے تو جس کی چوری کی ہے اس کا غلام بن جائے گا۔ یہ یوسف کو اپنا قانون خاندان کا معلوم تھا۔ انہوں نے بلایا نوکروں کو، کہا ایسا کرو کہ سب کو گیہوں وہوں دے دو، اور یہ جو چھوٹا والا ہے وہ برتن جس سے ناپ کے دو گے اس کے بورے میں ڈال دینا، دھیرے سے سل دینا۔ ہو گیا، چل پڑے یہ لوگ۔ یہ پلاننگ کے تحت تھا۔ جیسے ہی کچھ دور چلے، اب قرآن کہتا ہے ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون۔ پھر چلانے والا چلایا، اے رکو تم لوگ چور ہو۔ تو یہ کہنے لگے کہ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اذان دے رہا ہوں، یہ شکل ہی اس کی عجیب طرح کی لگ رہی تھی دیکھنے میں، فوراً میرے ذہن میں یہ آیت کلک کر گئی، اور میں نے اس آیت کی بیس پر کہہ دیا کہ تم چور ہو۔ تو یہ آیتیں ہیں قرآن میں، لیکن یہ کون عطا کرے گا؟ کہ تقوی اختیار کرو گے، اللہ کہتا ہے ہم تم کو عطا کر۔ صلوات بر محمد۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ اب اس کو سنتے چلیے، یہاں تک آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری طرح تو محمد ابن سیرین آدمی تھے، یہ ملا کب ان کو؟ جواب، ابن سیرین شروع میں نوکر تھے کسی کپڑے والے کے ہاں، دکان پر نوکری کرتے تھے۔ صورت شکل کے بہت اچھے تھے جناب یوسف کی طرح، لڑکا جو 18-20 سال کا، ان لوگوں کی ایج کا لڑکا دکان پہ کام کر رہا ہے۔ ایک لڑکی وہ صاحب بھاگئی، اس کو بھاگے، یہ کیا نام ہے، محمد ابن سیرین، لیکن اب کوئی چانس نہ ملے اظہار محبت کرنے کا۔ ایک دن وہ دکان پہ پہنچ گئی کپڑے کی جہاں یہ کام کرتے تھے، یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو، اتنا خرید لیا کہ ایک عورت اٹھا ہی نہیں سکتی۔ کہنے لگی صاحب زیادہ مال خرید لیا، پسند آ گیا،
اور میں اٹھا بھی نہیں سکتی ہوں, پورے پیسے بھی نہیں لائی ہوں, تو لڑکے سے کہہ دیجئے کہ سامان پہنچا دے اور پیسے بھی لے آئے. اب بیچارے مالک کو کیا پتا کیا سازش ہے. اور ابن سیرین, ہاں سر, جاؤ ذرا میڈم کا سامان پہنچا کے پیسہ لے کے آؤ. یہ بیچارے لے کے چلے گئے گٹھری پوری. خوب تو دیکھیے قرآن کیا کہے, تقوی اختیار کرو ہم تم کو پڑھائیں گے. کچھ چیزیں ہیں جو خدا اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے, لیکن اس کے لیے اپنے شرائط ہیں. یہ گئے سامان, بیٹھو میں آ رہی ہوں. اب وہ چلی گئی. اب یہ بیچارے سمجھ رہے پیسہ لینے گئی ہیں میڈم. تھوڑی دیر کے دیکھیے ممبر کا ادب بھی مانے ہے, اور ظاہر سی بات کہ آواز ادھر ادھر بھی جا رہی ریکارڈ, تو مہذب انداز میں سمجھدار آپ سب ہیں. اب یہ انتظار میں ہے کہ میڈم پیسے لینے گئی ہیں, پیسے لے کے آ رہی ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ آئی, استغفر اللہ, مومن آدمی. تو اس نے کہا اے اتنا استغفر اللہ مت کرو, میں بہت دن سے تمہارے عشق میں مبتلا ہوں, میری بات تم کو ماننی نہیں ممکن ہے. کہا اب تو تم پھنس گئے ہو بیٹا, گھر میں تم میرے ہو, مجھ کو کچھ نہیں کرنا, خالی باہر نکل کے آواز لگانا چور. پبلک تمہاری ایک نہ سنے گی, تم پیٹ دیے جاؤ گے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا. اب جناب محمد ابن سیرین بھی ڈر گئے کہ یار بات تو صحیح ہے, میری کون سنے گا, میں اس کے گھر میں ہوں. کہنے لگے خدا گناہ نہیں کرنا چاہتا, اب بچانے کا طریقہ تو بتا دے. کلک ہوا. کہنے لگے ٹھیک ہے, ہم تو سب ہنسی مذاق کی باتیں, ہم تو خود ہی اسی مزاج کے آدمی ہیں. واش روم کدھر ہے؟ تو جو لوگ ادھر کے ہیں انڈیا پاکستان کے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا قدیم زمانوں میں یہ سسٹم نہیں تھا. وہ قدمچے ہوا کرتے تھے, دوسرے دن تیسرے دن جو آتی تھی صفائی کرنے والی, تو کبھی کبھی یہ لیٹ ہو جائے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے, اگر یاد ہو جو لوگ اس طرح کے علاقوں میں رہیں. آدمی اپنی گندگی کو تو ہاتھ لگا نہیں سکتا, جائے کہ دوسری کو. محمد ابن سیرین کے دماغ کا ہوتا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, واش روم کدھر ہے, ادھر چلے جاؤ. یہ مطمئن گئے, ساری گندگی اپنے جسم پہ مل لیا. آئے, آئی ایم کوائٹ ریڈی. یہ کیا ہے؟ کسا ہمارا طریقہ, بھاگو یہاں سے. دروازہ کھولا, بھگا دیا. یہ باہر نکلے, سامنے ایک نہر بہ رہی تھی, اس میں کود گئے, نہایا دھویا, کپڑا صاف کیا. کہنے لگے خدا 10 منٹ کی گندگی برداشت ہے, قیامت تک کے گناہ کی کثافت برداشت نہیں ہے. کہتے اس طرح اپنے آپ کو گناہ سے بچا کے باہر نکلے, خدا نے تعبیر خواب کا علم عطا کر دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں تک یہ گفتگو ہوئی کل والے سے ملا کر کے, جو لوگ کل تھے, کہ قرآن کہتا بھیا کچھ کرو گے, تقوی اگر نہیں ہوگا تو تمہارے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تقوی اختیار کرو, بغیر تقوی کہ ہم کچھ قبول. اب ایک آدمی ہے صاحب, متقی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ والا ہے, کوئی نماز چھوٹتی نہیں ہے, غریب کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹتا, سب کچھ ٹھیک ہے. کہ اب تو پاس ہیں. کہا نہ, ہم نے خالی تقوی کی بات ہی نہیں کی ہے, اس کے آگے ایک شرط اور لگی ہوئی ہے. کہ وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. آگے بولیے بولیے, وکونوا مع الصادقین. چاہے جتنے متقی پرہیزگار ہو جاؤ, جب تک سچوں کا ساتھ اختیار نہیں کرو گے, یہ تقوی بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. صلوات بر محمد. اب دھیرے دھیرے میں چلتا ہوں یہاں سے. صلوات بر محمد. کیا نام ہے آپ کا؟ جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ الحمدللہ نہیں کہیے, نہیں الحمدللہ. کبھی دیکھیے ایک بات کہہ دیں, کبھی اپنے گناہ میں کسی کو گواہ مت بنائیے. وہ کریم ہے, وہ معاف کرنے والا ہے, سمجھا. کسی کو مت بتاؤ کہ یار ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے, اس لیے کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے. دعا کمائلو پڑھتے نہیں پڑھتے کیا؟ کل ہلکا سا اشارہ کر کے چھوڑ دیا تھا. پالنے والے یہ 2 فرشتے میرے کاندھے پر ہیں. کاہے کے لیے؟ لحفظ ما یکون منی, تاکہ جو کچھ ہم سے صحیح غلط ہو رہا ہے سب کو نوٹ کرتے جائیں. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ, اور بیک سے تو بھی ان کی نگرانی کر رہا ہے.
والشاہد لما خفی عنہم، خدا تو وہ بھی دیکھ رہا ہے جو ان فرشتوں سے چھپا رہ جاتا ہے. اٹس پاسبل. جب آپ پہلے کہہ رہے ہیں بیک سے اللہ نگرانی کر رہا ہے تو فرشتوں سے کیسے چھوٹ جائے گا بھائی؟ یہ ممکن نہیں ہے نا. لیکن اس میں اچھا کسی اور کا نہیں، مولا کا جملہ ہے کہ وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، تو نگرانی کر رہا ہے اور وہ بھی دیکھ رہا ہے جو ان سے، تو فرشتوں سے چھوٹ نہیں سکتا. قرآن کہتا ہے کہ فرشتے وہ ہیں جن کو جو آرڈر دے دیا گیا ہے اس میں وہ لا یعصون بما امرہ اللہ، جو اللہ نے حکم دے دیا اس میں یہ گڑبڑ کر ہی نہیں سکتے ہیں. تب یہ کیسے؟ یہ جملہ غلط ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ کسی اور کا نہیں، دعائے کمیل میں علماء ہمارے فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، کبھی کبھی خدا ان فرشتوں سے بھی چھپا دیتا ہے کہ ان کو بھی پتہ نہ چلنے پائے. میں جانوں میرا بندہ جانے، کب توبہ کر لے اور میں معاف کر دوں اس کو. صلوات درما. لہذا کبھی اپنے گناہ پہ کسی کو، تو اس بنیاد پر بولیے آپ سچ بولتے ہیں؟ الحمدللہ. آپ قرآن کہتا ہے تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ان کو تو جان گئے، رضا نام ہے آپ کا، آغا زین الحسن. تقوی اختیار کرو، رضا کے ساتھ ہو جاؤ، آغا کے ساتھ ہو جاؤ، زین الحسن کے ساتھ ہو جاؤ. یہ مطلب ہوا قرآن کا. تو پھر ہم کہیں گے پھر ہم نے کیا غلط کیا ہے؟ ہمارے ساتھ ہو جاؤ. مولانا کہیں گے تمہاری عمر زیادہ ہے، تم نے پتہ نہیں کتنا گناہ کیا، تم سے بہتر تو ہم ہیں، ہمارے ساتھ ہو جاؤ. تو ہر آدمی دعوے دار ہو جائے گا کہ ہم سچے ہیں، پبلک ہمارے ساتھ ہو جائے. سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ کہا ہمارے آپ کے کہنے سے سچے ڈیسائیڈ نہیں ہوں گے. قرآن جس کو سچا کہے گا وہ سچا مانا جائے گا. صلوات در محمد و آل. اب سناتا ہوں میں آپ کو، دھیرے دھیرے آئیے. قرآن میں ایک آیت ہے، پہلے اس کو آپ سمجھ لیجئے. دیکھیے قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، بعض آیتیں ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں، تفسیر کرتی ہیں. ایک آیت یہاں پڑھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، دوسرے پارے میں کوئی دوسری آیت تھی، ملا کے پڑھا ایک دم بات صاف ہو گئی. مثلا قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. مطہرون پاک لوگوں کے. لوگ چھوتے نہیں چھوتے؟ نجس لوگ قرآن اٹھا لیتے نہیں اٹھا لیتے؟ کون سا پاگل ہو گیا، کون سا پتھر بن گیا؟ کہ نہیں وہ یہاں مس کے معنی چھونے کے نہیں. کہا پھر کیا ہے؟ کہا مس کے معنی یہ ہے کہ قرآن کے معانی اتنے بلند ہیں کہ کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے. میں نے کہا اگر یہ مطلب ہے تو چلو. گئے صاحب جو ہے بڑھیا سمندر میں نہا وہا کے آئے. بمبئی میں کہاں ہے چوپاٹی کیا کہتے ہیں اس کو، سمجھے؟ اب نہا وہا کے آئے، کپڑا وپڑا بالکل پاک، 4 بار غسل کیا. اب پڑھیے قرآن، سمجھ میں آ جائے گا. پاک تو ہیں آپ. قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو صحیح معنی کوئی سمجھ نہیں پائے گا سوائے پاک لوگوں کے. تو ہم پاک ہیں بھائی، 4 بار نہا کے آئے ہیں. کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی پاک مانا جائے گا، قرآن جس کو پاک کہے گا. اب ہم ٹینشن میں ہیں کہ یار کیا مطلب ہوا اس کا، لا یمسہ الا المطہرون. اب پڑھے جا رہے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے. لا یمسہ جو بھی مطلب نکالنا چاہیں ہر جگہ جا کے پھنس جا رہے ہیں. اب ٹینشن میں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون کیا، بولیے میننگ کیا ہے، کون ہے پاک لوگ؟ تب تک سورہ احزاب میں ایک آیت نظر آئی، دونوں کو ملا کے پڑھا ایک دم پانی ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یمسہ الا المطہرون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. تب سمجھ میں آؤ قرآن کے حقیقی معنی سوائے اہل بیت کے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. صلوات در محمد و آل محمد. یہ قرآن تو اب یہی چیز یہاں آئے گی. قرآن نے کہا تو ہے تقوی اختیار کرو، بٹ خالی تقوی سے کام چلنے والا نہیں ہے.
सच्चों के साथ हो जाओ। ये कहते हैं हम सच्चे हैं, ये कहते हैं हम सच्चे हैं, ये कहते हैं हम सच्चे हैं, तो किसके साथ? का कुरान से पूछो सच्चा कौन है। कुरान की आयतें एक दूसरे की, देखिए दीन बड़ी शराफत सिखाता है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी मौका अल्लाह ने दिया, कभी हाजिर होना हुआ तो इस मौजू पर बात होगी, एक दूसरे को माफ़ करना, जाने दो, अवॉइड करना, इस पर बड़ा इस्लाम का ज़ोर है। लेकिन वहीं इस्लाम कहता है, जैसे हम लोगों के यहाँ गांव में एक मसल कही जाती है, लात का आदमी, बोलिए बात से, तो जब आदमी न माने तो आखिरकार ये नौबत आती है। मामला ये है कि अभी बात हुई कि जनाब ईसा के वालिद नहीं है, ये चीज़ सबब बनी गुमराही का। और वहीं आज भी सऊदी अरब में नजरान हाय मौजूद है, वहाँ जो है वो नजरान जो है वो ईसाइयों की जो है वो बस्ती का इलाका था, अक्सरियत उनकी थी। वो लोग इस बात पर मुसिर थे कि जनाब ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और वो आ गए मदीने, रसूलुल्लाह से बहस पे बहस चल रही है और रसूलुल्लाह दलील पे दलील दे रहे, नहीं अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के। तो उनका एक कहना था कि साहब अगर अल्लाह के बेटे तो उनका बाप कौन है? इसी मामला फंसा हुआ था। कुरान ने समझाया पहले कि भाई खाली ईसा की बात क्यों करते हो, ईसा की मिसाल जस्ट लाइक आदम, उनके तो न माँ है न बाप है, तो वो तो ईसा से बड़े बेटे हो जाएंगे ना, खाली ईसा का। लेकिन कुछ भी दलील दे दी, मानने को तैयार। तब कुरान ने कहा फमन हाज्जक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म, जो लोग भी कुरान नाजिल होने के बाद, यहाँ इल्म से मुराद मुफस्सिरीन कहते हैं कुरान, फमन हाज्जक फीह मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म, जो कुरान आप पर नाजिल किया जा चुका, इसके बाद भी अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं ईसा के बारे में, कटहुज्जती कर रहे हैं, फ़कुल, तो इनसे कह दिए फिर आओ हो ही जाए, बिल्कुल आम ज़बान में, नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, आ जाओ फिर हो जाए, आज ले आओ तुम अपने बेटों को, हम अपने बेटों को, व निसाअना व निसाअकुम, तुम अपनी औरतों को, हम अपनी औरतों को, व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम अपनी जानों को, हम अपनी जानों को, सुम्मा नबतहिल, फिर मुबाहला कर लेते हैं, फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, आओ फिर जो झूठा उस पर लानत की जाए। हो गई बात, ये हुक्म हो गया। पहले इसमें एक जगह रुक जाइए, उर्दू में होता है वाहिद और जमा, अंग्रेज़ी में भी क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल, बीच में कुछ नहीं होता। दो ज़बानें हैं जो मेरी नाल में हो सकता है और किसी ज़बान में होता नहीं, दो ज़बानें हैं जिसमें बीच में भी है, एक का नाम है अरबी, एक का नाम है संस्कृत। अरबी में खाली वाहिद जमा नहीं होता उर्दू फ़ारसी की तरह से या जो है वो अंग्रेज़ी की तरह से, बल्कि बीच में एक है वाहिद, तस्निया और जामा। संस्कृत में भी इसी तरीके से एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो अब उर्दू में, फ़ारसी में, अंग्रेज़ी में दो के ऊपर भी प्लूरल बोला जा सकता है, इसलिए कि वो प्लूरल हो गया। लेकिन अरबी में कम से कम तीन होना चाहिए, तब प्लूरल बोला जाएगा। एक है तो वाहिद बोला जाएगा सिंगुलर, दो है तो तस्निया बोला जाएगा, और तीन या उससे ज़्यादा अगर हुए तभी जमा बोला जाएगा। अल्लाह ने कहा पैगंबर आप इनसे कह दीजिए तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। जमा इस्तेमाल किया, कम से कम तीन होना चाहिए, जबकि अल्लाह को पता था कि ये सिर्फ हसन हुसैन को ले जाएंगे, है ना। तो अल्लाह कहता है ना कि आप कह दिए हम दो बेटा लाते हैं, तुम भी अपना दो बेटा ले आओ। लेकिन अल्लाह ने कहा तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को। पालने वाले तुझको तो पता है रसूलुल्लाह के दो ही हैं और उन्हीं दो को ले जाएंगे। का ये इसलिए कहा जा रहा है ताकि कल को कोई ये न कहे मजबूरी थी। वहाँ तो अल्लाह ने दो ही की बात ही की थी, वरना ज़ैद इब्ने हारिसा को भी बेटा बनाया था, उनको भी बहुत चाहते थे। अल्लाह ने जगह छोड़ दी, ला सकते हो जितने ले आओ। यहाँ तो चलिए दो है ना, आगे तो सिंगुलर यूज़ होना चाहिए था। औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को,
کس کو لے گئے؟ صرف جناب فاطمہ کو. جانوں کو لاؤ ہم اپنی جانوں کو. کس کو لے گئے؟ صرف مولا کائنات کو. پالنے والے جب پتہ ہے ایک ہی ہے نا فاطمہ, انہی کو لے جائیں گے. ایک جان ہے علی, انہی کو لے جائیں گے. تو تو نے پلیورل کیوں کہا؟ اسی لیے تاکہ دل میں کسی کے حسرت نہ رہ جائے. ارے رسول اللہ تو ان کو ہی بہت چاہتے تھے, ان کو ہی بہت چاہتے تھے, مگر وہاں دقت یہ تھی کہ ایک ہی کی بات تھی. تو اب بیٹی سے بڑھ کے کون, داماد سے بڑھ کے کون؟ ہم پوری چھوٹ دیتے ہیں. اگر دنیا میں کوئی فاطمہ کے برابر ہوتا تو نبی لے کے جاتے, کوئی علی کے برابر ہوتا تو نبی لے کے جاتے. صلوات در محمد و آل محمد. اب سنیے یہاں سے واقعاً اہل بیت سلام اللہ علیہم اجمعین کیا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے. ایک بات کہہ دوں, قرآن میں ایک آیت ہے, ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, اگر آپ کے پاس آ جاتے. کس کے پاس؟ رسول اللہ کے. فاستغفر اللہ, آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے. واستغفر لهم الرسول, اور ان کے لیے رسول اللہ بھی استغفار کر دیتے. لوجدوا اللہ توابا رحیما, تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے, اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. یعنی ساری دنیا کے گناہگار بخشے جا سکتے ہیں. کب؟ جب رسول اللہ کے پاس پہنچ جاؤ اور رسول اللہ تمہارے لیے بولیے دعا کر دیں, ہاتھ اٹھا دیں, ہے نا, تو ساری دنیا بخشی جائے گی. کس کے طفیل میں؟ رسول اللہ کے. اب یہاں سنیے, آیت نازل ہو گئی, آپ سب جانتے ہیں. اچھا, تفاسیر میں بڑے اختلافات, سنی کچھ کہتے ہیں, شیعہ کچھ کہتے ہیں, اور شیعوں میں ان کا نظریہ کچھ ہے, ان کا نظریہ کچھ ہے, سنیوں میں. لیکن یہ اتنا حصہ جو ہے کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ سنی نہ شیعہ نہ حنفی نہ وہابی نہ 6 امام نہ 12 امام نہ اسماعیل. سب کا نظریہ یہ ہے کہ آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ بیٹوں کی جگہ پر امام حسن حسین کو, عورت کی جگہ پہ صرف حضرت زہرا کو, اور جان کی جگہ پر صرف مولائے کائنات کو. 4 آدمی لے کے چلے, 5ویں خود تھے, 4 آدمی لے کے چلے. جانتے ہیں کیا کہا؟ جملہ سنیے. جب مباہلے کے لیے لے کے چلے, فرماتے ہیں وَإِذَا دَعَوْتُ فَأَمِّنِي. ابھی کیا کہا گیا؟ ساری دنیا معاف ہو سکتی اگر رسول اللہ کہتے ہیں. اب یہاں خود رسول اللہ اتنے بڑے کیس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِذَا دَعَوْتُ فَأَمِّنِي. چل رہے ہو, دعا میں کروں گا, جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا. سمجھے آپ اہل بیت کیا ہیں؟ صلوات در محمد و آل محمد. بس وَإِذَا دَعَوْتُ فَأَمِّنِي, جب میں دعا کروں تم لوگ آمین کہنا. وہاں پہنچ گئے, وہ سب بھی پڑھے لکھے تھے, انہوں نے دیکھنا شروع کیا, کہنے لگے رے بھیا طے کیا ہوا تھا, جو جھوٹے ہوں اس پر لعنت ہو. تو اب معیار کیا بنے گا؟ جو ٹک جائے وہ سچا, جو بھاگ جائے وہ, یہی تو معیار بنے گا نا. اب یہ لوگ پہنچ گئے, ادھر سے وہ, ارے باپ رے باپ, میں بھیا ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں, اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے, بھیا نکل لو یہاں سے, مباہلہ مت کرو. اور یہ سب نے کہا ہے کہ انہوں نے جزیہ دینا ایکسپٹ کر لیا بغیر مباہلے کے, بولیے چلے گئے. تو جو جم جائے وہ سچا, جو چھوڑ دے وہ ہو گئی نا بات. تو ہم سے اس سے مطلب نہیں, جو جم جائے وہ
سچا. کتنے لوگوں کو لے کے گئے تھے رسول اللہ؟ 4 لوگوں کو. علی، فاطمہ، حسن اور حسین. یہ لوگ ٹکے ہوئے ہیں. تو اب قرآن کے روح سے سچے کون ہوئے؟ بولیے. علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہی ہوئے نا. تو اب آیت چاہیے تو اس طرح پڑھ لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین کی جگہ کونوا مع علی، کونوا مع فاطمہ، کونوا مع الحسن، کونوا مع الحسین. صلوات بر محمد و آل محمد. اور ایک چیز اور بتا دوں، دونوں کو ملائیے. پہلے کیا کہا قرآن نے؟ تقوی اختیار کرو. بولیے. ہم تم کو پڑھائیں گے، ہے نا. سچے دل سے ان سے پیار کرو. صلوات بر محمد و آل. بکراتی نہیں، دکھاوا نہیں، نام و نمود نہیں کہ مجمع میں تو خوب نعرہ لگائیں گے اور اکیلے میں جب زیارت عاشورہ پڑھنی ہوگی تو بھول جائیں گے. وہ والا نہیں. دل سے اگر ان کو چاہتے ہو نا تو جو چیز وہاں تھی تقوی میں اختیار کرو، ہم پڑھائیں گے، وہی چیز یہاں ہے. سچے عاشق ہو جاؤ. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو. تو اب وہ نام میں ذہن سے مس ہو گیا ہے. یہ تو اب بات آئی تو ہم نے کہا اس کو کہتے چلیں، ہے بڑی مزیدار. ایک عالم دین تھے، ان کا استخارہ بڑا مشہور تھا. لندن، امریکہ، کہاں سے لوگ ان کو فون کرتے تھے، حضور استخارہ دے دیجیے، اور یوں کھولتے تھے. ایک دم ویسے محمد ابن سیرین والا کیس ہے. ایک آدمی آیا ان کے پاس، کہنے لگا حضور استخارہ دیکھ دیجیے. بہت اچھا ہے، جلدی کرو، رشتہ معقول ہے. ہاں کر لو، نہیں کرو گے تو دوسرا رشتہ پیچھے سے ہے، رقیب ہے، یہ نکل جائے گا ہاتھ سے. جو ہے کہنے لگا حضور اس شادی کے لیے دکھلانے آئے تھے، اور ہم کو یہ بھی پتہ ہے کہ دوسرا کون ہے، اگر ہم ہٹیں گے تو آ جائے گا. کہا جاؤ، بہت اچھا استخارہ. کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب اور آئے، انہوں نے کہا حضور استخارہ دیکھ دیجئے. خبردار یہ کام مت کرنا، مال کا بھی نقصان ہے، جان کا بھی نقصان ہے، آبرو کا بھی نقصان ہے. اور وہ ان کے جو وہاں مستقل رہتے تھے، چلا جا کرنے کو حضور سمجھ میں نہیں آیا. اس دن جو آیا تھا اس دن بھی یہی پیج نکلا تھا. اکثر لوگ استخارہ کرواتے کہتے آیت بھیج دیجئے گا. آیت بھیجنے سے کچھ نہیں ہوتا. صلوات پر محمد و آل. کہنے لگا صاحب اس دن بھی یہی پیج نکلا تھا، آپ نے کہا بہت اچھا ہے. آج بھی وہی پیج نکلا ہے، آپ کہہ رہے ہیں بہت خراب ہے، جان جا سکتی ہے، پیسہ جا سکتا ہے، عزت جا سکتی ہے. یہ کیسے آپ سمجھتے ہیں اس آیت سے؟ کہ یار مجھے کیا پتا کیسے سمجھتا ہوں، میں قرآن کھولتا ہوں، جو منہ میں آتا کہہ دیتا ہوں، وہی صحیح ہو جاتا ہے. ایسا کیسے؟ کہا اس کے پیچھے راز ہے. کونوا مع الصادقین. صلوات. اب سناتا ہوں آپ. صلوات. کہنے لگے میں شروع میں مشہد گیا پڑھنے کے لیے، تو ہاسٹل میں کہیں جگہ نہیں خالی تھی. تو آج کی طرح جو ہے حرم نہیں تھا، بیچ میں روضہ تھا، کنارے کنارے حجرے بنے ہوئے تھے قدیم زمانے میں، کمرے کہ زائر لوگوں کے رہنے کے لیے حرم کی طرف سے. یہ ہوٹل کا سسٹم. کہنے لگے جب بہت تلاش کر لیا، ادھر ادھر تھک گئے، کہیں ہاسٹل میں جگہ نہیں ملی، تو چلے آئے حرم میں. زائر بن کے ایک حجرہ ہم نے حرم کا لے لیا. تو اب چونکہ بحیثیت زائر کے ہم نے لیا ہے، تو میرا ڈیلی کا روٹین یہ تھا، بقیہ تو نماز و زیارت جو ہوتی، جب صبح میں کلاس کے لیے نکلتا تھا، اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، اس کے ساتھ یہ بھی ہے. تو میں پہلے جاتا تھا حرم میں، زیارت پڑھتا تھا، اس کے بعد اپنے، یہ ڈیلی کا میرا روٹین تھا. ایک دن میں حرم میں داخل ہوا، جیسے ہی چاہا کہ زیارت پڑھیں، تب تک دیکھا زری کے پاس امام سلام اللہ علیہ کھڑے ہیں، خود کھڑے ہیں. اشارہ کیا، میں آگے بڑھ گیا تو حضرت کے ہاتھ میں ایک
پلیٹ ٹائپ کی تھی، تشتری جس کو بولتے ہیں، پلیٹ ٹائپ. اس میں جو ہے سفید سفید نقل بولتے ہیں ہم لوگوں کی طرف، چنے کے اوپر کچھ وہ میٹھا ایسا لگا دیا جاتا، اس طرح کے دانے تھے. امام نے 2-3 دانہ لیا، کہا لو کھا لو. میں نے کھا لیا. اس کے بعد سے میرا حال یہ ہے کہ میں قرآن کھولتا ہوں، جو کہتا ہوں وہی صحیح ہوتا ہے. صلوات بر محمد و آل. اور سنا، ان کا تو نام میں بھول گیا. ایک بہت بزرگ شخصیت گزری ہے، شوگر میں غالب نے، صلوات پڑھی شاید یاد آ جائے. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری رضوان. عام طور پر مراجع وغیرہ مجلس نہیں پڑھتے اتنے، لیکن شیخ جعفر وہ شخصیت تھے کہ جو مرجع ہونے کے باوجود مجلس بھی پڑھتے تھے اور افتخار کرتے تھے کہ میں ذاکر حسین ہوں، لیکن دیکھ کے پڑھتے تھے، کتاب ہاتھ میں لے کے بیان کرتے تھے. تو خود کہتے ہیں کہ صاحب میں نے ایک دن فریاد کی، مولا یہ کب تک کام چلے گا، دیکھ کے کب تک پڑھیں گے، کچھ عنایت ہو جائے. تو کہتے ہیں ایک دن، اور ایسے مصائب کے نکات انہوں نے نکالے اس کے بعد نا، کہ جب محرم وغیرہ پڑھ دے آدمی کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اور یہ واقعی ادھر کی عطا ہے ان کو. کہنے لگے کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ کربلا ہے، شب عاشور ہے، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. امام نے کہا حبیب پانی تو ہے نہیں، تو دیکھو مگر مہمان ہے، کچھ کرو. تو کہنے لگے کچھ آٹے ٹائپ کا، کچھ ستو ٹائپ کا کچھ تھا. حبیب نے جو ہے وہ اس کو دیا، کہا بھیا یہ چکھ لو. میں نے وہ اپنا منہ میں ڈال لیا، آنکھ کھل گئی. اس کے بعد سے شیخ جعفر کہتے ہیں ایک بار جو پڑھا ہے پھر اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بغیر کتاب کے. اب سمجھ میں آیا، وہاں خدا کہتا ہے تقوی اختیار کرو، ہم پڑھائیں. ادھر اہل بیت کا عمل بتا رہا ہے، سچے ہو جاؤ ہم عطا کریں گے تم کو. صلوات بر محمد و آل محمد. مگر دونوں چیزیں. اور آخری بات، یہ آیت دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، تقوی کے اوپر ہے نا، سچوں کے ساتھ. یہی تو کہہ رہی نا آیت. کل اسی میں پوری گفتگو ہو گئی. لیکن اگر تھوڑا سا آدمی غور کرے، خود اس آیت میں اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہا ہے. کہ وہ کیسے؟ دیکھیے جہالت جو ہے وہ سارے اعتراضات کی جڑ ہے، بنیاد ہے. بچپنے میں ہم لوگ جب بزرگوں کو سنتے تھے اور وہ بزرگ کہتے تھے قرآن قصیدہ پڑھتا ہے اہل بیت کا، تو سمجھ میں نہیں آتی تھی. اب جائیے، اب دیکھیے ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا. ایک بار پھر پڑھ لیجئے، سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت کس قدر عظمت اہل بیت کا اعلان کر رہی ہے. پڑھیے سر پھر سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی پہ میں بحث نہیں کروں گا، ہو چکے 2 دن. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ مرثیہ پڑھتے ہیں، آپ نوحہ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی ذاکری بھی کرتا ہوگا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، جو سوچ کے آئے تھے وہ بھول گئے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جو نہیں کہنا چاہیے وہ نکل جاتا ہے، جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں. گھر پہنچ کے ارے یار اگر یہ والی بات پہلے کہی ہوتی، اس کے بعد یہ کہتے تو اور لوگ سمجھتے. تو یہ ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا نہیں ہوتا. جو پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں، جو بعد میں کہنا چاہیے وہ پہلے، جو نہیں کہنا چاہیے وہ نکل جاتا ہے، جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں. یہ چوک ہم لوگوں سے ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کیا قرآن میں ایسی چوک ہو سکتی ہے کہ جو پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں، جو بعد میں کہنا چاہیے وہ پہلے؟ نہ، جو چیز جہاں ہے وہ وہیں کے لیے مناسب ہے نا. اب اس آیت کو پڑھیے، اگر پلٹ کے خدا کہہ دیتا تو دقت کیا تھی؟ کوئی پرابلم نہیں تھی ہمارے حساب سے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین واتقوا اللہ، ایسے کہہ سکتا تھا؟ قرآن نہیں کہہ سکتا. اے صاحبان ایمان، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب وہ بات طے ہو چکی، سچوں سے مراد کون ہے؟ اے صاحبان ایمان، علی کا ساتھ پکڑو، فاطمہ کا ساتھ پکڑو، حسن کے ساتھ ہو جاؤ، حسین کے ساتھ ہو جاؤ، اور تقوی اختیار کرو. کوئی دقت ہوتی سر اس میں؟ پلٹ کے کہہ دیتا خدا. لیکن خدا نے ایسے نہیں کہا.
بلکہ پہلے کیا کہا؟ تقوی اختیار کرو اور علی کے ساتھ ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو اور فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس سے عظمت اہل بیت کا اعلان مقصود ہے۔ سنو، محمد و علی و حسن و فاطمہ و حسین کو ہلکا پھلکا مت سمجھو کہ جو چور اچکا آئے دعویٰ کر دے ہم عاشق علی ہیں۔ جی نہیں، پہلے تقوی اختیار کرو تب کہو ہم علی والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم حسین والے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سمجھ ان کی البتہ ہاں دیکھیے، کبھی کہ معذرت چاہتے ہیں آج پھر رہ جائے گا، لیکن یہ البتہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ارے یار آج تو مولانا نے ایسی بات کہہ دی کہ میں تو گناہ گار ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اہل بیت سے محبت کر ہی نہیں سکتے، یہی مطلب نکلے گا نا؟ کہ دیکھو کوشش وہی کرو جو قرآن نے کہا ہے، مگر اگر سچے عاشق ہو تو ٹینشن مت لو، کوشش تو وہی ہونا چاہیے، لیکن اگر سچے عاشق ہو، واقعی محب ہو، تو یہ محبت ایک نہ ایک دن تم کو صحیح راستہ دکھلا ہی دے گی۔ یہ کہاں سے کہا میں نے؟ کہا دو چیزوں سے۔ ایک تو مشہور ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں، پورے کربلا میں سب سے بڑا مجرم کون ہے؟ بولیے، ہے نا؟ گھیر کے امام کو لائے۔ کیا کربلا میں خالی حر نے امام کی تقریر سنی اور سب بہرے تھے، فوجی جتنے تھے؟ تو حر ہی کیوں پلٹ کے آئے، ان کا بھائی، ان کا بیٹا، ان کا غلام، اور نے کیوں نہیں سنا؟ کہا اس کے پیچھے راز ہے۔ راز کیا ہے معلوم ہے؟ جب امام نے کہا تھا ثقلت کا امک، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب سیراب ہو چکے، جان آ چکی تھی، 1000 سپاہی تھے حر کے ساتھ، چاہتے تو پلٹا دیتے، نہیں پلٹا دیتے، لیکن حر نے کیا کہا؟ ہم نہ بول پائیں گے، ہم آپ کو جواب نہ دے پائیں گے، اس لیے کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ وہی احترام حضرت زہرا تھا جو کربلا میں حر کو علیہ السلام بنا کے لے کے چلا گیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور سنو، لہذا اب مجلس اپنے اختتام پہ پہنچی، کوشش تو مولوی صاحب کرو، تقوی اختیار کرو۔ اہل بیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ تم جیسے چور اچک کے کہے ہم علی والے ہیں۔ تقوی اختیار کرو تب دعوی محبت کرو، لیکن اگر چلو ہو گیا تو گھبراؤ مت، ٹینشن مت لو۔ محبت اگر سچی ہے تو کہیں نہ یہ دیکھیے، دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ محبت ہے جنت میں چلے جائیں گے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر محبت ہے تو جناب فاطمہ کے احترام کی بیس پر خالی حر جنت میں نہیں گئے، حر نے پلٹا کھایا ہے نا، توبہ کی ہے تب گئے ہیں۔ سبب کیا بنا؟ عشق فاطمہ۔ وہی یہاں بھی ہے، اگر سچے عاشق ہو تو کہیں نہ کہیں اللہ توفیق دے ہی دے گا کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو اور سدھر جاؤ۔ صلوات۔ اب آخری بات اور تمام، اس پورے مجمع میں آپ دوسرے کا پڑھتے ہیں کہ آپ کا اپنا کلام ہوتا ہے؟ شاعر جو پڑھ رہے تھے ابھی آپ، ہاں تکلم، ہاں یاد آیا۔ بہرحال ہو سکتا ہے اس میں کوئی شاعر ہو، پوچھئے گا اپنے شعراء کو، جاننے والوں کو فون کر کے، کتنا شعر کہا؟ صاحب 1000 شعر ہو گئے، 2000 شعر ہو گئے، 5000 شعر، ایسے شعراء ہیں، لیکن کوئی شاعر یہ دعویٰ کرنے کے لائق نہیں ہے جو اس شاعر نے دعویٰ کیا ہے۔ سنیے آپ، ایک شاعر ہے چھٹے امام کے زمانے میں، نام ہے ان کا اسماعیل حمیری، سید حمیری کے نام سے مشہور ہیں، سید نہیں ہے، امام نے لقب دے دیا اسماعیل حمیری کو۔ شاعر اتنا غضب کا ہے یہ انسان، سنیے دعویٰ، کوئی ایک فضیلت امیر المومنین کی مجھ کو بتا دو جس پر میرا کلام نہ ہو، انعام لے جاؤ۔ بولیے اتنا بڑا شاعر دنیا میں کوئی ہوگا؟ بولیے ہے؟
اسماعیل کا دعویٰ ہے ایک فضیلت کوئی میرے مولا کی بتا دو جس پر میرا کلام نہ ہو انعام دوں گا. اتنی اس کے باوجود نہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہ ان کا عمل ٹھیک. صلوات دربائیے سنیے آپ. نہ عقیدہ ٹھیک مگر عشق نے اپنا کام دکھلایا. عقیدے میں گڑبڑ کیا تھی؟ بولو بیٹا. پہلے امام، دوسرے، تیسرے، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. تیسرے تک تو اسماعیل صاحب ٹھیک تھے، چوتھے میں چینج ہو گئے. چوتھے امام محمد حنفیہ. تو عقیدہ گیا نا. یہ تو عقیدے کا حال ہے. عمل کا حال سن لیجئے. بولیے. نوش بھی فرماتے ہیں. اور اس کے بارے میں رک جائیے 2 منٹ کہہ دوں. یہ سب سمجھ گئے آپ. جب فلائٹ پر بیٹھتے ہیں نا، جیسے یو کے وغیرہ جاتے ہیں تو کچھ لڑکے بھی ہوتے ہیں پڑھنے وڑھنے جا رہے ہیں، تو جب ان سے کہیے جوس تو آدھا گلاس دیتے ہیں. جب ان سے وہ کہیے تو پورا کین ملتا ہے برف الگ سے. دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے؟ تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ لڑکا ہمارا جو ہے پی جی کرنے گیا ہے امریکہ لندن، اور جیسے ہی فلائٹ میں بیٹھے ویسے ہی کین لے کے شروع ہو جاتے ہیں. اس کو سن لے لڑکے ہمارے، بتائیں. جو امام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بیٹی کا رشتہ آیا کہیں سے اور تم کو پتہ چل جائے کہ وہ شراب پیتا ہے، مت دو رشتہ. روایت یہ ہے کہ اگر تم نے شادی کر دی تو شادی نہیں کی، ریپ کے لیے بھیجا ہے. 1 2 امام فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے، اس کنویں کا پانی کسی زمین پر بہہ جائے، اس پانی سے گھاس اگ جائے، اس گھاس کو میرا گھوڑا کھا لے، میں اس گھوڑے پہ سواری نہیں کروں گا. اب سمجھے آپ شراب کتنی زبردست ہے ہمارے یہاں. اور یہ صاحب زبردست شاعر ہیں. نہ عقیدہ ٹھیک نہ عمل. لیکن عشق اگر سچا ہے نا تو کہیں نہ کہیں توبہ کا راستہ کھول ہی دے گا. بھائی ایک صلوات پڑھیے اور سنا دیں، بس تمام ہو گیا بات. تو اب چھٹے امام کا زمانہ ہے. تیسرے امام تک یہ ٹھیک ہے. نہ چوتھے امام کو امام مانتے، نہ پانچویں کو، نہ خود امام صادق علیہ السلام کو. ایک دن اپنا یہ مارکیٹ سے خرید کے لے کے آ رہے تھے. اچھا امام کو پتا ہے کہ کب کون صحیح راستے پر آئے گا. تبلیغ بھی ایک ہنر ہے، سب کے بس کی بات نہیں ہے. رویش تمہیں شرم نہیں آتی؟ 45 سال کے ہو گئے ہو، تمہارا وضو تک ٹھیک نہیں ابھی، بدتمیز کہیں کے. کہنے لگے کہ ہم اتفاق سے آپ کو دکھلا ہی کہ اس وقت کرنے جا رہے تھے، ذرا دیکھ لیجئے صحیح ہے کہ نہیں. لیکن چھوڑیے، میں نماز ہی نہیں پڑھوں گا. تو یہ ہم تبلیغ کرنے گئے تھے کہ اور بھڑکا دیا. دین ایسی تبلیغ کو پسند نہیں کرتا. امام حسن حسین کے سامنے بوڑھا آدمی وضو کر رہا ہے، غلط. امام نے کیا کہا؟ یہ طریقہ ہے نا. چچا دا دیکھیے گا ہمارا وضو ٹھیک ہے. قرآن بھی کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ذریعے سے. اچھے ڈنڈا مار کے تبلیغ نہیں ہوتی. ہم آپ ہوں گے بتاؤ اتنے بڑے شاعر بنتے ہیں، شراب پیتے ہیں، شرم نہیں آتی. امام نے نہیں کہا. ایک دن یہ بوتل لیے جا رہے تھے، سامنے سے امام آ رہے تھے. اچھا امام کو پتا ہے کون کس راستے سے ٹھیک ہوگا. اتفاق سے سامنا آمنا ہو گیا. اچھا اب یہ امام نہیں مانتے لیکن اولاد رسول تو سمجھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے کہ کتنی عظیم شخصیت. حضرت نے پوچھ لیا کیا بھائی اسماعیل کیا لیے ہو؟ پھنس گئے. اب ان کیا کہیں بیچارے، سچ بولتے ہیں تو بے عزت ہوتے ہیں. آؤ اب یہ بیچارے ہڑبڑا گئے. حضرت نے کہا بھائی اسماعیل کیا لیے ہو؟ تو دیکھیے آپ لوگ بھی بچوں کو ڈانٹتے وانٹتے ہوں گے نا، تو جب ان کو ڈانٹیے تو وہ اچھا خاصا بولنے والا بچہ ہکلانے لگتا ہے. سر ہوتا نہیں ہوتا بیٹا ایسا. تو وہی ہوا ہوگا. میں وہاں بیٹھا تھوڑی تھا. اپنی عقل سے آدمی سوچتا کہ یہ شاید اس طرح کی فلم بنی ہو. کیا لیے ہو؟ کہنے لگے صاحب دودھ ہے. دودھ ہے؟
امام کو تو پتہ ہے. حضرت نے ہاتھ بڑھا دیا کہ ذرا گراؤ میرے ہاتھ پہ, تو پھنس گئے. اب وہ جان بوجھ کے کہا یا قدرتاً نکل گیا وہ تو نہیں معلوم, لیکن پھنس گئے, اس لیے کہ دودھ تو ہے نہیں. کیا لیے ہو؟ دودھ ہے. کہ ذرا گراؤ تو. اب ان کی حالت خراب, آنکھ بند کر کے ذرا اس کی فلم بنائیے کیسے گرایا ہوگا, ہے نا. اب وہ صاحب وہ اچانک کیا ہوا, بہرحال ہاتھ کچھ ٹیڑھا ہوا, گرا امام کے ہاتھ پہ, واقعاً دودھ ہے. ہو گئی بات. اب رکیے, اب یہاں امام کو پتا ہے کون کیسے ٹھیک ہوگا. جیسے ہی گرا دودھ, امام نے کچھ نہیں کہا. کہ ایک بات بتاؤ اسماعیل, امام کس کو مانتے ہو؟ کہنے لگے مولا جو شراب کو دودھ میں بدل دے وہ امام نہیں ہوگا تو کون؟ صلوات بر محمد و آل. تو اب کل سے جو بات چلے گی, تقوی اختیار کرو, لیکن یہ تقوی بغیر عشق اہل بیت کے, بولیے, کسی کام کا نہیں ہے. اور اہل بیت میں بھی مرکزی ذات کس کی ہے؟ کل عرض کیا گیا نا, امام نے فرمایا ہم تم لوگوں پر حجت ہیں, بولیے, اور ہماری ماں فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہے. جس بی بی کی عظمت کا عالم یہ ہو کہ امام وقت کہے کہ یہ ہمارے اوپر حجت ہے, کیا وہ اسی قابل تھی کہ اس کے دروازے پر آگ لائی جائے؟ کیا اسی قابل تھا؟ پیچھے سے چلتا, لیکن چونکہ اب وہ لمبی ہو گئی تو بس صرف مصائب اس چیز کو کل پڑھ دوں گا. لوگ دروازے پر آئے, اب یہ پوری تفصیل انشاءاللہ کل نقل کی جائے گی. دق الباب کیا گیا, کیا ہے؟ کہا علی کو گھر سے باہر نکالو. کہا علی نہیں جائیں گے. ان لوگوں نے کہا ہم گھر کو آگ لگا دیں گے. بی بی نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے وَإِن ہوا کریں, اور خالی کہا نہیں گیا. خالی بولیے کہا نہیں گیا, بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ آگ لگا دی گئی. روایت کہتی ہے جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا, ایک شخص آگے آیا, پوری طاقت سے انہی پیروں سے اتنی زور کا دھکا مارا کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور آن کے بی بی کے سینے پہ لگا. اب میں جو نقل کرنے جا رہا ہوں میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے, لیکن ایک بہت بزرگ عالم دین ہے جن کا مرثیہ ہے, مرحوم آیت اللہ کمپانی, پورا مرثیہ اس کا ایک شعر ہے. اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے یہ شعر نہیں کہیں گے. جانتے ہیں کیا کہا انہوں نے؟ یا اللہ توفیق دے کہ میں بیان کر سکوں. وہ اپنے مرثیہ میں کہتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں تم کو کیا بتاؤں کیل کا قصہ کیا ہے, اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل در آئی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی شاید دروازے میں کوئی کیل تھی, اور جب آن کے دروازہ سینے پہ لگا وہ کیل بی بی کے سینے میں در آئی ہے. کون بیان کرے گا کتنی اذیت ہوئی, کتنی تکلیف. کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا, پیچھے دیوار سامنے سے دروازہ. کون بیان کرے گا بی بی کو کتنی تکلیف ہوئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. کچھ دیر تک ان لوگوں نے دروازے کو دبائے رکھا. یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے, جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائی
अपना गम भूल गई, अपना दर्द भूल गई। जैसे ही दरो दीवार से निकल पाई, आन के अमीरुल मोमिनीन के सामने सीना सिपर हो गई। अल्लाह अकबर। अब वसी हसन मत पढ़ो, क्या हुआ? सुनाऊं आपको, दो तरह से रिवायतें यहाँ नकल हुई हैं। एक रिवायत कहती है एक शख्स है जिसका नाम है कुनफुज लानतुल्लाह अलैह। कुनफुज के हाथ में कोड़ा था, इतनी जोर से वो कोड़ा उसने फिजा में लहराया, बीबी के बाजू पे मारा कि रिवायत कहती है जैसे लोग काला तावीज बांधते हैं, बीबी का बाजू स्याह पड़ गया। बास किताबों में है थोड़े टाइम का हो गया, जो आखिर दम तक ठीक नहीं हुआ। बल्कि और सुनिएगा आप, एक इमाम के सहाबियों में से हैं, एक दिन आए इब्न क्या कैसे हिलाली आए। ये जो कुनफुस था जिसने बीबी के बाजू पे कोड़ा मारा था, उसको बाद में गवर्नर बना दिया गया किसी शहर का। सुलैम इब्न कैसे हिलाली आए। हुआ ये कि दूसरे दौरे हुकूमत में जितने गवर्नर थे सबकी आधी जायदाद जब्त कर ली गई, कुनफुस को टच नहीं किया गया। सुलैम आए, कहने लगे मौला कुछ सुना आपने? का क्या हुआ? का सारे गवर्नरों की आधी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, कुनफुस को टच नहीं किया गया। जैसे ही सुलैम ने कहा मौला रोने लगे। सुलैम घबरा गए, मौला मैंने क्या कहा? का सुलैम तुम्हें पता है ये छूट कुनफुस को क्यों दी गई है? का मौला क्यों? का ये उसी कोड़े का शुक्रिया है। जज़ाकुम रब्बुकुम। एक और एक रिवायत और जो इससे भी सख्त है, वो रिवायत कहती है कि जैसे ही बीबी दरो दीवार से निकल पाई, अपना दर्द भूल के आन के अमीरुल मोमिनीन के सामने सीना सिपर हो गई कि एक शख्स ने तलवार निकाल ली, तलवार के दस्ते से या गिलाफ से बीबी के शिकम मुबारक पर इतनी जोर से वार किया कि शहजादी की चीख निकल पड़ी, या फिज़्ज़तो खुदीनी लक़द सकतत मा फी आशाय। फिज़्ज़ा मुझे पकड़ लो, फिज़्ज़ा मुझे सहारा दे दो। ए फिज़्ज़ा मेरा बच्चा मर गया।